خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کے 16ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم پارٹ 1 کر چکے ہیں، جس میں ہم نے جو اینشنٹ وزڈم کے جو ٹریڈیشنز تھیں، جو روایتیں تھیں، جس میں ایرانین روایت بھی تھی، انڈین بھی تھی، چائنیز بھی تھی، گریک بھی تھی، اس کے چند پہلوؤں پر ہم نے اپنی توجہ مرکوز کی تھی اور ڈسکشن کی تھی۔ ہم نے روح کی بات کی تھی کہ روح کا تصور صدیوں پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے، روح کا جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے، روح جسم کے علیحدہ زندہ رہتی ہے یا اس جسم کا ہی حصہ ہے، ایک یہ ڈسکشن تھی۔ دوسری ڈسکشن ہیومن سفرنگ کی تھی کہ یہ جو انسان اتنا دکھی ہے تو آخر اس کی کیا وجوہات ہیں، اس لیے کہ وہ خدا اور مذہب کو نہیں مانتا، یا اس وجہ سے کہ اس نے دنیا تیاگ نہیں دی، وہ مادی ضروریات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ قوانین فطرت کی پیروی نہیں کرتا، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ سفر کرتا ہے۔ یہ مختلف کانسیپٹس ہیں، جو مختلف ٹریڈیشنز ہیں، یہ اینشنٹ وزڈم ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ان بزرگوں نے، ان فلاسفرز نے، ان دانشوروں نے کچھ آئیڈیاز دیے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آج کے دور میں کیا، آج کے انسان کو ان سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں، آج یہ آخری ایپیسوڈ ہے، پارٹ 2 ہے، تو آخری باتیں آج ہم نے کرنی ہے اس آج کے ایپیسوڈ میں۔ تو آپ کو ان تمام ٹریڈیشنز کا کون سا حصہ ہے جو آپ ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس پر وہ کچھ غور کریں اور اس کے ان پچھلے جو ایپیسوڈز ہیں ان کو ایک طرح سے ریویو کریں، دیکھیں جو ہم نے باتیں کی۔ ڈاکٹر صاحب، ناظرین کرام نے اخیراً نوٹ کیا ہوگا کہ اینشنٹ فلاسفی کا، چونکہ یہ آج ہم اس کا انالیسس کر رہے ہیں اور پہلے بھی کیا تھوڑا پچھلی قسط میں، اس قسط میں ہم اس کے فائنل ورڈز پہ جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ اگلی قسط آپ بتائیں گے اس قسط کے آخر میں کہ ہمارے کیا پلانس ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہم نے دیکھا کہ صاحب اندر انٹرنلی یا انٹرنل اویئرنیس ہمیں جو ریلیجین نے دیا، جو ایک پوری کی پوری متھ نے دی، چاہے وہ ہندوازم تھا یا بدھازم تھا یا پھر یہ سارے مڈل ایسٹرن ریلیجن تھے یا ایرانین ریلیجن تھے، وہ ہمیں ایک مخصوص سمت میں لے کے گئے، اور وہ جو ایک سوشل فیکٹس تھے، جو سچائیاں تھیں، ان سے کچھ کنیکشن اس طرح کا ڈیولپ نہیں ہو پا رہا جو ہمیں پھر گریک فلاسفی میں نظر آتا ہے۔ لیکن میں نے ایک اور بات بھی دیکھی کہ کچھ ریلیجن ایسے تھے جنہوں نے، چونکہ یہ بات ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم انٹرنل سرکل سے ایکسٹرنل سرکل کی طرف جا رہے ہیں، تو کچھ ریلیجن ایسے تھے جو پوری طرح ریلیجن نہیں تھے، مگر وہ شاید ہیومن سائیکالوجی کے زیادہ قریب تھے۔ انہوں نے خدا کا یا روح کا، جس کا آپ نے ذکر کیا، ان کا بوجھ نہیں اٹھایا یا ان کا احسان نہیں لیا، اس طرح کہہ لیتا ہوں بوجھ کے بجائے، اور براہ راست نیچر سے جوڑ دیا۔ جیسے کہ ہم نے ایک بار ایک ڈسکشن کی تھی لاؤزو کے حوالے سے، ٹاؤ ڈی چنگ جو کتاب ہم نے ڈسکس کی تھی، ناظرین کو یاد ہوگی کہ وہ راستہ جو ریچولز کی طرف لے کے جاتا، ورچوز کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ پاتھ، اور کس طرح سے لاؤزو نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم اپنا کنیکشن چاہتے ہو تو تمہیں نیچر سے کنیکٹ ہونا پڑے گا، تم وہ مت دیکھو کہ کیا چیز فلڈ ہے، تم وہ دیکھو کیا چیز خالی ہے۔ This is the way he tried to explain the psychology کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب ہم کنفیوشس کی طرف گئے تو پھر کنفیوشس نے ہمیں سوشل اور پولیٹیکلی جوڑنے کی کوشش کی، بدھا ہمیں دوسری طرح سے لے کے گیا، تو یوں ہم ایک سوشل فیکٹس میں شامل ہوئے۔ یہ بات تو طے ہے کہ روح سے باہر نکل آئے۔ میں بلند اقبال صاحب تھوڑی دیر نیچر پہ رکنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا کہ نیچر کے 2 حوالے ہیں۔ ایک یہ جو تاؤ کی بات کی کہ انسان کا نیچر کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ نیچر کو فالو کریں، مطلب ہے نیچر کے اندر ایک ردم ہے، نیچر کے اندر اپنی ایک اس کی ایک ویو لینتھ ہے، اگر انسان اس نیچر کے ساتھ جڑ جائے، اپنی زندگی کو ایک نیچرل رکھے تو وہ زیادہ سکھی ہوگا۔ دوسری طرف میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو گریک فلاسفر تھے، انہوں نے نیچر کو سیپریٹلی اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر نہیں، ایک آبجیکٹیولی دیکھا، جو ایک سائنٹیفک ایٹیچیوڈ تھا کہ بھئی اگر سورج گرہن ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، اگر چاند گرہن ہے تو کیوں ہے، اگر طوفان آ رہے ہیں، اگر دن رات ہے، زمین گھوم رہی ہے، کیا مرکز زمین ہے یا مرکز سورج ہے، مطلب نیچر کو، قوانین فطرت کو ایک سیپریٹلی، ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ان کی ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کا نیچر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 مختلف انداز ہیں نیچر کو دیکھنے کے۔ تو آپ کے نزدیک جب وہ تاؤ کی بات ہے کہ آپ نیچر کے ساتھ جڑ جائیں، نیچر کے ساتھ اپنا ایک رشتہ قائم کریں، تو وہ آپ کو وہ نیچر کا کیا تصور لگتا ہے؟
اب اس میں وہی والی بات تھی جو بدھا کچھ امپریشنز مجھے لگ رہا ہے کہ چونکہ یہ باتیں ہیں 500 سال قبل مسیح کی، چائنا کا ایک دور چل رہا ہے، یقیناً گریک امپریشنز وہاں نہیں ہوں گے شاید، یا ہوں بھی تو کیا پتا، مگر یہ گمان لگ رہا ہے کہ جیسے کہ فلاسفیز آپس میں جڑتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ چائنا اور ہندوستان کے بارڈرز آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تو اس لیے امکانات ہیں کہ اثرات ملے ہوں گے، کیونکہ بدھا جو ہے آج کا جو علاقہ ہے نیپال کا اور بہار کا جو آج کا علاقہ ہے وہ وہاں کی کچھ پیدائش ہے ان کی، بالکل ویسی جیسے مہاویرا کی بھی ہے وہیں کی، آف کورس اس وقت کچھ اور نام ہوگا اس علاقے کا، لیکن چائنا بھی قریبی ہے، تو چائنا کے اندر کچھ ضروری ہے کہ کچھ باتیں ادھر ادھر ہو گئی ہوں گی، فلاسفی ادھر سے ادھر پھیلی بھی ہوں گی، تو یوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فلاسفیز ہیں یہ ہمیں سوشل دنیا سے کاٹ رہی ہیں، ہمیں ڈیٹیچمنٹ کا فلسفہ دے رہی ہیں اور ہمیں جنگل میں لے کے جا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال بن جاتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کو بہرحال دنیا میں رہنا ہے، وہ جو ہم نے پہلے قسط کی تھی نا سدھارتھا کہ سمانا سے اگر تمہیں دنیا میں نہیں آؤ گے تو تمہیں یونیلیٹرل اویئرنیس ملے گی، تمہیں بائی لیٹرل شعور کے لیے ضروری ہے کہ تم دنیا میں جاؤ، لیکن وہ ہے بہت امپورٹنٹ۔ جیسے داؤدی چنگ کا جو راستہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے اندر کی ڈیلیکیسی کو اینالائز کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم مورل ویلیوز کو بنا خدا کے اور بنا روح کے کانسیپٹ کے بھی کریٹ کر سکتے ہو۔ انہوں نے کوئی جنت دوزخ کا کانسیپٹ نہیں دیا، انہوں نے کوئی مندر مسجد نہیں بنائی، انہوں نے صرف نظمیں دی اور کہا یہ اسکرپچر ہے، اس کو پڑھ لو، اس کو غور کرو، اس کو ابزارب کرو اور تم دیکھو کہ تمہیں کیا ملتا ہے۔ بالکل یہ ایک شریعت ہے، اس کے اندر ایک محبت کا سبق ہے جو ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ کر رہا ہے، ایک اندر کے غم کو ختم کر رہا ہے۔ داؤدی چنگ یا جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا، ہم نے بیچ میں ایک گریک فلاسفرز کی ایک ایپیسوڈ تھا جس میں میں نے ان کا جو ہے نا برٹرن رسل کی کتاب ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی سے کا کوٹ کیا تھا۔ رسل یہ کہتے ہیں کہ پہلے مذہب تھا، جو فلاسفی ہے وہ ایک مذہب کو اور سائنس کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے، کہ مذہب جو ہے وہ ایک مائتھولوجی کی بات کرتا ہے، سائنس جب آتی ہے تو اب ہم آبزرویشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ چاند ہے، ہم نے دیکھا سورج ہے، یہ زمین ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سائنس کی بنیاد ہے ایک لاجیکل ریشنل انالیٹیکل تھنکنگ، یہ اس تھنکنگ سے جو مڈل ایسٹ کی ہے یا ہندوستان کی ہے اس سے ذرا مختلف ہے۔ اس لیے سمجھتے ہیں کہ جو سائنس کا جو بابا آدم تھا، جو سقراط تھا، اس نے یہ جو ریشنل تھنکنگ کا آئیڈیا ہے کہ آپ لاجیکلی 2+2 4 ہیں، تو آپ آبجیکٹیولی کیسے اپنی مشاہدات تجربات کو امپیریکلی ثابت کرنا، یہ نہیں کہ جو آپ کا ایمان ہے یا آپ یہ فیل کرتے ہیں، وہ اور بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ثابت کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ثابت کرنے کا تعلق ہے کہ نیچر کے بارے میں جو لاز آف نیچر ہے، تو وہاں پر گریک جو فلاسفرز تھے یہ کہنا کہ جناب وہ ایک آئونین، وہاں پر ایک آئونا جگہ تھی، وہاں کے جو فلاسفرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ تمام نیچر کی جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چند اصولوں، چند فارمولوں سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ یہ آئیڈیا جو ہے کہ پانی ہے یا ہوا ہے یا مٹی، مطلب یہ جو چار اس کے ہوا مطلب جو حصے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ جو مطلب آج سے 2500 سال پہلے یہ آئیڈیا دینا جو بعد میں سائنس بنی کہ ہم اپنے مشاہدات کو تجربے سے، ایویڈنس سے ثابت کریں اور اپنی سبجیکٹیو پسند ناپسند کو علیحدہ رکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا انسانی ذہن کے لیے، انسانی سوچ کے لیے، کہ وہ آبجیکٹیولی سوچنے کے قابل ہوا اور اپنے بائسز کو اس نے علیحدہ رکھنے کی کوشش کی، جہاں سے سائنس کی بنیاد۔ تو یہ آپ نیچر کا یہ جو سائنٹیفک جو پہلو ہے یہ آپ کو کیسے دکھا؟ ڈاکٹر صاحب یہ وہی بات ہے کہ ڈوگما سے ڈیفینیٹ کی طرف ہم نے ٹریول کیا، یعنی یہ وہ بات ہے کہ بہت کیسے ریزن کی طرف آ گئے اور الٹیمیٹلی چیزیں ریزن کی طرف ہی ڈسکلوز ہوئی آفٹر سم ٹائم۔ تو آج زندگی جہاں کھڑی ہے وہ مذاہب کی بنیادوں پر نہیں کھڑی ہوئی، فار فارچونیٹ جو بھی کہیں آپ سے، بلکہ دنیا فیکٹس اینڈ فیگر پر ہے۔ یعنی آج اگر ہم پہنچ گئے بقول کیسے مارس میں یا ہم خلا میں پہنچ گئے تو اس سے ہمیں کسی پیغمبر کی معراج نے اس کی تشبیہ ضرور دی، مگر ہمیں جانا پڑا ٹریولنگ کے تھرو ہی، یعنی ہمیں E=mc² اور A² + B² = C² والے فارمولے کو ہی یوٹیلائز کرنا پڑا جو گریک فلاسفی سے آئی تھی۔
تو ہم نے دیکھا کہ چونکہ یونان بالکل الگ ہے, ایک الگ دنیا میں ہے, وہاں پر ایک الگ طرح کی انٹلیکچوئل گروتھ ہوئی جس کا تعلق کسی بھی طرح سے چائنا, ہندوستان اور ایران سے جڑتا ہوا نظر نہیں آیا. درمیان میں فاصلے ہوں گے لیکن جو بھی کہیں وہ ایک انٹلیکچوئل گروتھ جہاں پر ہمیں سقراط نظر آتا ہے, اور اس سے پہلے کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا تھیلس آف میلیٹس کو ڈسکس کیا تھا. اب تھیلس آف میلیٹس ہمیں اس دور میں بتا رہا ہے کہ پیرامڈس کی ہائٹ کیسے دیکھو گے, جہازوں کے درمیان کا راستہ کس طرح پتہ چلے گا. ناظرین کرام کو یاد ہوگا سورج اور چاند گرہن کے درمیان کس طرح سے آپ اس کی تمام اس نے انٹرپریٹیشن دے دی. اس دور میں اس نے ایٹم کا بخول کیسے کانسیپٹ دے دیا کہ سارا یونیورس اس قسم کے مٹیریل سے بھرا ہوا ہے جو بخول کیسے جس کی کوئی شکل نہیں ہے, اور انسان کا جسم جو ہے وہ سائٹوپلازم سے بھرا ہوا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ انہوں نے کانسیپٹ دیا, انہوں نے ہندوستان اور چائنا نے کچھ اور کانسیپٹ دیا. انہوں نے کہا کہ شیپ لیس چیز جو ہے وہ خدا ہے, انہوں نے کہا شیپ لیس چیز وہ ہے جو ایک ہے, اور وہ بعد میں ثابت بھی ہوئی کہ ایسا ہی تھا. خدا کا تو مسئلہ ابھی تک زیر بحث ہے, مگر شیپ لیس چیز ضرور کانسیپٹ سے ثابت ہو گیا کہ نہیں صاحب, ایک ڈی این اے بھی ہے اور ایک آر این اے بھی ہے, اور ایک اور بھی چیز ہے جو روح کے علاوہ بدن کو بنا رہی ہے. جو بدن گیا تو روح خود ہی غائب ہو جاتی ہے. گاڈ گو نوز یا نو گاڈس نوز کہ کہاں گئی. اب وہ جو تمام ہیں جو ہم نے ناظرین کرام کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈسکس کی تھی گریک اور پری سقراطک فلسفی میں, دیٹ واز ویری امپورٹنٹ چیپٹر. ناظرین کرام کو چاہیے کہ وہ ضرور اگر ان سے مس ہوا تو ضرور دیکھیں کہ کس طرح سے ایون سقراط سے پہلے یعنی ہیراکلیٹس آپ کو یاد ہوگا کہ کیا اچھی بات کہی تھی اس نے کہ تم چلتے ہوئے دریا میں ایک ساتھ 2 قدم نہیں رکھ سکتے. کچھ ایسا تھا, آپ کو یاد ہے؟ جی. مجھے بھی یہ لگا کہ جو ڈسکشن, چونکہ یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, مجھے لگا کہ یہ جو ڈسکشن تھی اس میں جو کمپیریزن ہے, ایک طرف ریولیشن ہے, مطلب ہے یہ جو زرتشت ریولیشن کی بات کر رہے ہیں, گاتھاس کی, ادھر ریزن ہے. وہاں پر جو ریزن ڈومینیٹ کر رہا ہے ریولیشن پر, جس کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹس ڈومینیٹ کر رہے ہیں فکشن کے اوپر. جو ایک سائنس ہے وہ میتھولوجی پہ غالب آ رہی ہے کہ ایک چیلنج ہے. پہلے تو یہ کہ آپ ایمان لے آئے, چاہے اپنی ذات پر, چاہے خدا پر, چاہے اپنے پیر پر, جو بھی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے مشاہدے پر اور آپ اپنے تجربے پر اور آپ اپنے تجزیے پر فوکس کر رہے ہیں اور اس کو اہمیت دے رہے ہیں کہ میرا جو مشاہدہ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم یہاں گفتگو ختم کرتے ہیں, دوبارہ ایک اور ایپیسوڈ اس میں آتے ہیں. تو خواتین و حضرات, یہ بہت ہی دلچسپ ڈسکشن ہے. ہم نے ایک بہت 14 ایپیسوڈز کو, ان کے ایشوز کو, ان کے اندر جو اس کا ایسنس ہے, جو اسپرٹ ہے, وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ اگر آپ کے پہلے ایپیسوڈز مس ہوئیں تاکہ آپ کو کچھ اشارے ہوں, تاکہ آپ دوبارہ جا کے ان کو دیکھیں. ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے لیے لائف انشورنس پلان جو آپ کے خاندان اور بزنس کو دے تحفظ, ایمرجنسی کی صورت میں کیش ودرال اور آپ کو دے ٹیکس فری ریٹائرمنٹ انکم, آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل. Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. خواتین و حضرات, ہم ایک عجیب موڑ پر ہیں. یہ جو ان سرچ آف وزڈم کا 16واں ایپیسوڈ ہے, یہ کنکلوڈنگ ہے. اس میں ہم نے 14 ایپیسوڈ میں جو گریک اور ایرانین وہ تمام فلسفیز جو ڈسکس کی, ہم اس کا نچوڑ آج ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے ایک یہ ڈسکس کیا کہ جو نیچر کا کانسیپٹ ہے, انسان کا نیچر کے ساتھ رشتہ اور نیچر کا ایک آبجیکٹو رشتہ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. گریک فلسفی ہم سمجھتے ہیں پری سوکریٹک, سوکریٹیز
प्लेटो, एरिस्टोटल, इन्होंने एक बहुत ही रैशनल, लॉजिकल, एनालिटिकल थिंकिंग को इंट्रोड्यूस किया और ये बुनियाद दी जिसके बाद साइंस जो है वो आगे बढ़ी. इसी तरह उन्होंने एक सोशल कॉन्सेप्ट दिया कि एक मुआशरा है, एक स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया और रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट दिया और उसके मुख्तलिफ तरीक़ों से मुआशरे को चलाने का कॉन्सेप्ट दिया. तो बुलंद इकबाल साहब ये बताएं कि अब हम फ़र्द से मतलब है इजमा की तरफ, एक मुआशरे की तरफ आ रहे हैं कि किस तरह सोसाइटी को कैसे चलाना है, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी इकनॉमिक्स, उसकी सोशल कंडीशनिंग, उनके आपस में पावर स्ट्रगल, ये तमाम चीज़ें उन्होंने 2500 साल पहले उसको डिस्कस की. आपको ये जो प्लेटो की जो रिपब्लिक है, एक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्या ऐसे डॉक्टर साहब इसमें एक अजीब गरीब कंपेरिजन है जो मेरा ख्याल है नाज़रीन करम से कभी सोचें. अगर आप थोड़ा सा इसको मजहब से कंपेयर करें, पॉलिथिसिज्म से मोनोथिसिज्म की तरफ जब कन्वर्जन हुआ, जब बहुत सारे खुदाओं से एक खुदा पर लेकर आया ज़ुरस्टर यानी ज़ुरतिश, तो आप देखिए कि वो कॉन्सेप्ट पहले शुरू हुआ था कम्युनिटी से, फिर फैमिली से और फिर इंडिविजुअल में आया था पॉलिथिसिज्म का कॉन्सेप्ट, यानी वो ट्राइब से आया था. जबकि जब मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट आया ज़ुरतिश से, तो उसने इंडिविजुअल के मसाइल यानी तुम्हारे रूहानी मसाइल क्या है से शुरू किया, फैमिली पे गया और फिर ट्राइब पर, कम्युनिटी पर, ट्राइब पे गया. बिल्कुल ऐसी अगर आप फिलॉसफी पर आते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर भी अगर आप थोड़ी सी बात उस रिलीजन से जो निकल रही है फिलॉसफी उसको देखें तो आप देखते हैं कि बुद्धा के पास से जो मिल रहा है या किसी हद तक कन्फ्यूशियस के पास से मिल रहा है, वहां पर भी वही कुछ बात हुई है. यानी वो आपके पास कम्युनिटी से इंडिविजुअल की तरफ आ रहे हैं. लेकिन यहां फिर एक बार हम देखते हैं कि प्लेटो हो या ये हमारे जितने ग्रीक फिलोसफर हैं वो हमें दोबारा इंडिविजुअल से निकालकर दोबारा सोसाइटी से जोड़ लें. और ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि दोनों चीजें आपस में कहीं ना कहीं क्रॉस होती हुई नजर आती हैं. खुसूसन प्लेटो के हवाले से मैं चाहूंगा कि जरूर हम बात आगे बढ़ाएं. जो प्लेटो का मुझे ये फील हुआ कि वहां पर चूंकि वो सोक्रेटिस का शागिर्द था और सोक्रेटिस बेचारे को जहर का प्याला पीना पड़ा. अब ये देखें कि उस दौर में वो सोक्रेटिस को जो डेमोक्रेसी है और वो ये उस पर 2 इल्जाम लगा रहे हैं. एक ये कि ये ग्रीक खुदाओं को नहीं मानता, मतलब है कि दहरिया है. दूसरा ये कि नौजवानों को गुमराह करता है कि वो जहां जाता है सड़क पे खड़ा हो जाता है और लोगों से सवाल पूछता है. और लोगों ने वोट दिया और उसके बाद कहा कि या शहर छोड़ के चले जाओ और या जहर का प्याला पी लो. उस सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया. इससे जो शागिर्द है प्लेटो वो इतना डिसहार्टन हुआ कि पहले वो शहर छोड़ के चला गया और फिर जब वापस आया और उसने यूनिवर्सिटी बनाई, जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी, एक एकेडमी बनाई, लेकिन जो किताब लिखी उसमें वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं देता. वो ये समझता है कि ये जो मॉब साइकोलॉजी है ये कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये जो अगर फैसले करेंगे तो विजडम नहीं होगा. तो उसने एक ऐसे लीडर का कॉन्सेप्ट दिया कि जो लीडर भी हो, पॉलिटिकल लीडर भी हो और फिलोसफर भी हो. तो एक लिहाज से अब सवाल ये है कि उसके ज़हन में एक एरिस्टोक्रेसी के एक मतलब है कि जो एक क्लास स्ट्रगल है कि एक ऊंची क्लास के लोग हैं जिनको ट्रेनिंग हो और जो आवाम है वो आवाम का एक लेवल पे उसको मतलब है कि ज़्यादा नहीं था. तो मुझे ये लगा कि वो कुछ ज़ाती तौर पे भी मुतासर था, उसकी साइकोलॉजी जो थी वो भी अफेक्ट कर रही थी और एक कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स था. तो ये जो उन्होंने ओलिगार्की और डेमोक्रेसी और जो मुख्तलिफ निज़ामों के हुकूमत करने के तरीके जो दिए हैं ये उससे मुख्तलिफ है जो हम हिंदुस्तान या वहाँ पर देखते हैं. वहाँ पर एक कम्यूनल लिविंग है, लेकिन पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स को उसमें इंट्रोड्यूस करना और उसको डिस्कस करना, मैं समझता हूँ, मैं उससे बहुत मुतासर हुआ कि चाहे उसके बहुत से आइडियाज़ को अब हम नहीं मानते लेकिन ओरिजिनल आइडियाज़ थे कि इस तरह पॉलिटिक्स शहर को चलाना जो है, मुल्क को चलाना, माशरे को चलाना. तो आप इस पॉलिटिकल और इकनॉमिक और सोशल कंडीशंस के बारे में आपको क्या महसूस होता है? प्लेटो बहुत ही डेप्थ रखता है. ऑफ कोर्स प्लेटो है वो. प्लेटो एक तरफ तो सोसाइटी को तीनों बड़े हिस्सों में तोड़ देता है, कह देता है कि साहब ये जैसे अभी आपने फरमाया कि साहब रूलर क्लास शुड बी फिलोसफिकल क्लास और एक्सिलरी क्लास शुड बी मिलिटेंट क्लास और द थर्ड क्लास वुड बी लाइक अ प्रोड्यूसर क्लास, लाइक जो काम करती है हम जैसी क्लास है. लेकिन उसने एक तरफ और भी किया, उसने रूह के मसाइल को रूह कहे बगैर भी इन्वॉल्व किया और उसको सॉल्व करने की कोशिश की. उसने कहा कि जो स्पिरिट होती है, जो रूह होती है, जो इनसाइट होती है, जो साइकोलॉजी होती है, उसकी भी 3 लेवल है. वो कहीं पर बहुत ही डिजायरस होती है, यानी उसको एपेटाइजर का नाम दिया. कहीं उसने कहा कि वो स्पिरिचुअल होती है, यानी उसके अंदर रूहानियत होती है, और कहीं वो रैशनल होती है. तो उसने इन दोनों को कनेक्ट भी करने की कोशिश की. उसने कहा देखो रैशनल शुड बी फिलोसफिकल, यानी अगर तुम रूलर हो या फिलोसफिकल हो तो यू शुड बी रैशनल, और अगर तुम डिजायरस हो तो यू वुड बी लाइक प्रोड्यूसर. तो कम्युनिटी के साथ उस पूरे लेवल को उसने तीनों लेवल पर अपनी जगह कनेक्ट किया और यूं उसने एक इंडिविजुअल और एक जो इज्तिमाई और
اور ایک انفرادی جو پوری ایک شکل ہے سوسائٹی کی اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. پھر یہی نہیں کیا, پھر پیچھے گیا اور پیچھے جا کر اس نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو ویژن اور نان ویژن کے درمیان کیا مجھے یقین ہے کہ ناظرین کرام جب جا کے ہمارے چیپٹر کو دیکھیں گے, اس ٹاپک کو دیکھیں گے تو دے ول ریئلی انجوائے, کیونکہ وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہے. لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں اس نے ویژن اور نان ویژن کو ایکسپلین کیا. اس نے بتایا کہ نان ویژن از مور امپورٹنٹ. درخت تم دیکھ سکتے ہو, لکیر تمہیں نظر آتی ہے, انسانی دماغ کوگنیٹو اسٹرکچر جو ہے وہ غار کی طرح ہے, مگر تمہیں پتا ہے کہ اگر سورج نہیں ہوگا تو درخت نظر نہیں آئے گا. تو تم یو شوڈ گو ود نان ویژن. انٹیلیجنس از مور امپورٹنٹ دین مائنڈ. تو دیٹس واٹ اٹ از. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی ماڈرن سائیکالوجی ہے, بلکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو تین حصے بتائے انسانی نفسیات کے, وہ جوڑتے ہیں کہ فرائڈ نے جب ایڈ, ایگو, سپر ایگو کی بات کی, یا جو مختلف پرسنالٹی ڈس آرڈرز یا پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس ہیں, اس کی بنیاد ایرسٹاٹل نے اس کو نفسیات کے اندر بھی ایک بہت انسائٹ تھی, ایک وزڈم. دوسری بات ریپبلک میں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ جسٹس کی ہے, کہ انصاف کیا ہے, کہ ایک منصف انسان کون ہے. تو وہاں پر یہ محسوس ہوا کہ ایک شخص جو غلط کام کر رہا ہے اور وہ ہی گیٹس اوے ود مرڈر, تو کیسے ایک شخص اپنے ضمیر کو فالو کرے, ایک اسٹیٹ کے لاز کو فالو کرے, ایک روایت کو فالو کرے, تو کس طرح ہم ایک منصفانہ ایک نظام قائم کر سکتے ہیں جس میں انسان بھی انصاف کے ساتھ رہے اور معاشرہ بھی انصاف کے ساتھ رہے, اور جو کانفلکٹس ہیں ان کو کیسے پیسفلی اور جسٹیفائڈ اس کو کیا جائے. تو بہرحال یہ تمام ڈسکشنز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو فرد سے بات شروع کی اور معاشرے تک ہم آئے, تو ہم نے ان روایتوں کو, ان ٹریڈیشنز کو جوڑنے کی کوشش کی. تو یہ ہم پروگرام کے آخری حصے تک آ رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اگلے ایپیسوڈ کی بات کریں جس میں ہم مسلم فلاسفرز کی بات کریں گے, یہاں ہم کنکلوڈ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اوور آل ناظرین کو یہ جو 14 ایپیسوڈ تھے اور ہم نے جو ایپیسوڈ کو جو سمرائز کر رہے ہیں, آپ فائنل آپ کے لیے جو پورے جو ایپیسوڈز آپ نے کیے, تو بلند اقبال صاحب آپ کو اس پوری ڈسکشن سے ایز اے آپ کی جو سرچ ہے اس میں آپ کے لیے یہ تجربہ کیسا تھا؟ ڈاکٹر صاحب تجربہ بہت اچھا تھا. بس ایک ہی بات کہوں گا کہ اینشنٹ فلاسفی کے وقت ہم نے کہی تھی ایک بات, شاید میں نے کہیں پڑھی ہوگی, یقیناً پڑھی ہی ہے ورنہ کہاں سے آئے گی, کہ سر پر کیپ بخول کیسے کنفیوشس کی ہونی چاہیے اور لبادہ جو ہے لاؤزو کا ہونا چاہیے جیسے کہا جاتا ہے, اور جوتی جو ہے یا شوز جو ہے وہ ہمارے بدھا کی ہونی چاہیے. اب میں یہ سوچتا ہوں اس بات کو پڑھ کے کہ آپ کے اندر کی جو انٹرنل اویئرنیس ہے وہ اگر ریلیجیس اور نان ریلیجیس, اسپریچول ریلیجیس ہے, تو باہر کی جو سوشل ڈائنامکس ہے, جو ایک کنیکشن ہے, جو ایک پاتھ وے ہے, اس پر آپ کا سفر کرنا بہت ضروری ہے. اس راستے سے گزر کر آپ باہر کی دنیا میں آئیں اور پھر باہر کی دنیا سے اندر جھانکیں. تو اس طرح سے جو بیلنس کریٹ ہوگا وہ بیلنس آپ کو ٹھیک وہیں لے جائے گا جو کبیر کے پاس نظر آ رہا ہے, جو ٹیگور کے پاس نظر آ رہا ہے. وہی بیلنس ہے جو زندگی کے معنی متعین کرتا ہے. بلند اقبال صاحب, میرے لیے اس پوری جو سفر ہم نے کیا, میرے لیے یہ ایک دلچسپ بات تھی کہ 2500 سال پہلے 500 قبل مسیح یہ لوگ تقریباً ایک ہی دور کے ہیں. مطلب ہندوستان میں بدھا, وہاں پر مہاویرا, ادھر سقراط اور ارسطو, اس طرف زرتشت, یہ کوئی 500 قبل مسیح. تو مجھے لگتا ہے کہ انسانی شعور کا جو ارتقاء ہے وہاں پر جیسے ان جو فلاسفرز کا ایک لیپ ہے, ایک جمپ ہے, کہ ایک زندگی گزر رہی تھی, انہوں نے کچھ بصیرت دی, اور چاہے داخلی ہو, چاہے خارجی ہو, چاہے انفرادی ہو, چاہے اجتماعی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اینشنٹ وزڈم ہے وہ, میں تو بہت متاثر ہوا. میں نہیں جانتا تھا, میں نے نام سنے تھے, کتابوں کے نام سنے تھے, لیکن ہم نے اس پروگرام کے لیے جو کتابیں منگوائیں اور ان کو اسٹڈی کیا, بہرحال میرے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی میں نے بہت سیکھا. اور میرے لیے یہ ایک جو نا ایک انفرادی سوچ اور ایک کریٹیکل تھنکنگ میں نے سمجھا کہ اس نے بہت مجھے انسپریشن ہوئی. اور بدھا نے کہا کہ جو آپ کا اپنا تجربہ ہے, یور اون ایکسپیرینس از یور بیسٹ ٹیچر, کہ آپ اپنے دل کو, اپنے دماغ کو, اپنی سوچ کو, اپنی ضمیر کو کریں. سنی سنائی باتیں چاہے وہ کتنی ہی سیکرٹ سمجھی جائیں, اگر وہ آپ کا دل نہیں مانتا تو اس کو آپ فالو نہ کریں. اس طرح انسان کی جو اپنی سوچ ہے اس کو ایک سینٹر پوزیشن دی بجائے روایتوں کے. اب آخر میں ہم تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں جو اگلے پروگرام ہے خواتین و حضرات, اس میں ہم یہ اینشنٹ وزڈم سے اب ہم مسلم فلاسفرز کی طرف آئیں گے, کہ یہ جو تو پوری ایک سیریز ہے, الکندی, رازی, فارابی, ابو علی سینا, جو ہے ابن رشد, ان
مسلم فلاسفرز نے فلاسفی کو کیا تحفے دیے، ان کی کیا کنٹریبیوشنز تھی. آپ بلند اقبال صاحب بتائیں کہ جب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم مسلم فلاسفرز کو ڈسکس کریں تو اس کی اہمیت یا افادیت آپ کو کیا لگتی ہے جو ہم بہت اہم ہے. میرا خیال ناظرین کرام ان جملوں کو یاد رکھیں اگر، کیونکہ میں ان جملوں کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں اپنے اندر، کیونکہ یہ براہ راست مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا خیال ناظرین سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے. 9ویں سے 12ویں صدی میں یا 13ویں صدی تک جو مسلم اسکالرس آئے تھے اور جو انہوں نے نئی بات کہی تھی اور جو گریک فلاسفی سے انسپائر بھی ہوئے تھے، اس کے بعد کے 300 سال کو ہم سمجھتے ہیں ڈارک ایج، یعنی وہ 15ویں صدی تک. 15ویں صدی کے بعد سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ویسٹ ایک نئی شکل میں نظر آتا ہے اور آج وہاں کا اسکالر ہے، وہاں کے سائنٹسٹ ہیں، وہاں کے رائٹر ہیں اور ہم ساری دنیا جو مذہبی دنیا ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ اس 9ویں سے 13ویں صدی کے درمیان آنے والے کچھ کریکس کے اوپر ہے جن کو ہم پڑھ کر ہی سمجھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے حصے میں 300 سال کا تاریخ دور آیا، ہمارے حصے میں پچھلی پوری صدی تاریخ دور میں، بلکہ آج تک ہم تاریخ دور میں ہیں. تو ہمیں اس تاریخ دور سے نکلنا ہے تو ہمیں 9ویں اور 13ویں صدی کو دیکھنا ہوگا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح اس ڈارک ایج سے باہر نکلے. آپ کی بات سے مجھے ایک مزاحیہ بات یاد آ رہی ہے. آپ نے جو کریک کہا تو یہاں کریک کا مطلب دراڑ ہے. جی ہاں. کریک کا مطلب جو ذہنی طور پہ جو پاگل ہو جاتے ہیں وہ کریک نہیں ہے. بہرحال یہ مجھے اچانک مزاحیہ بات ہوئی. تو خواتین حضرات، آپ اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہیں. اب ہم یہ جو گریک فلاسفرز کو جو پل بنائے، جو مسلم فلاسفرز تھے، انہوں نے گریک فلاسفرز کے تراجم کیے اور جو یورپ تک بات آئی، تو یہ جو بیچ میں جیسے بلند اقبال نے کہا 2-3 صدیاں ہیں، اس میں جو گولڈن پیریڈ مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا ہے، ہم اس پہ فوکس کریں گے. ہر ایپیسوڈ میں 1-2 فلاسفرز کی کنٹریبیوشنز، ان کی ذات، ان کی شخصیت، اس عہد کے بارے میں. اور آپ جانتے ہیں بلند اقبال صاحب اس عہد کو لے کے آتے ہیں، میں ان فلاسفرز کی بایوگرافی کرتا ہوں، یہ جو ہے نا اس کا پولیٹیکل سوشل سچویشن کرتے ہیں. تو بہرحال میرے نزدیک یہ جو سیریز تھی یہ آپ نے انجوائے کی ہوگی اور ہم محنت کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹس آپ کے لیے کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کو بھی انسپریشن ہو، آپ کو بھی تحریک ہو اور آپ بھی ان فلاسفرز کو پڑھیں تاکہ یہ ہماری زندگی میں ایک انریچمنٹ پیدا کریں گے. تو بہت بہت شکریہ. ہم اس سیریز کو آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں.